تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہماری پوری قوم، ریاست، پوری حکومت مرکوز ہے اس نقطے پہ کہ بھارتیوں کو، کشمیریوں کو، پوری دنیا کو پیغام دے کہ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے یہ پیغام دے دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا مشن ہے، ہمارا پوری قوم کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یقیناً اس کو اکمپلش کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، مضبوط ہونا ہوگا. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تیاری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اقتصادی اور معاشی صورتحال کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا. ہم پچھلے دنوں جب اس کشمیر کے ایشو پر یکجا ہو کر ایک ہی فوکس پہ تھے، کچھ اعداد و شمار آئے جو کہ ہمارا فوکس میں نہیں آئے، جس کا کہ زیادہ ذکر نہیں ہوا. مثال کے طور پہ یہ پریشان کل بات سامنے آئی کہ اس مارچ سے جون تک 3 مہینوں کے دوران حکومت پاکستان کو اپنے اخراجات چلانے کے لیے صرف ملک کے اندر 2,500 ارب روپے کے مزید قرضے لینے پڑے. یہ اس سال میں ہوا ہے جب پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں وہ 42% صرف اس ایک سال کے دوران بڑھے ہیں. اس کے دوران یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس سال کے دوران پاکستانی روپے کی قدر 34% گری ہے. یہ وہ صورتحال ہے اس ملک کی جس کی آبادی 22 کروڑ ہے اور جس کی معیشت اس وقت تقریباً 305 ارب ڈالر کی ہے. یہ وہ آبادی کا یہ جو ہمارا 22 کروڑ آبادی ہے، اس سے آدھی آبادی کے ممالک بھی دنیا میں اس وقت ہم سے تقریباً 500 گنا زیادہ بہتر معیشت کے مالک ہیں. مثال کے طور پر اسرائیل 90 لاکھ آبادی ہے، اس وقت ان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً 390 ارب ڈالر کی معیشت ہے اور ان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ تقریباً 110 ارب ڈالر کے ہیں، جبکہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو اس وقت 15 ارب ڈالر کے ہیں. بھارت جس سے ہمارا مقابلہ ہے اس کی معیشت اس وقت تقریباً 3 کھرب ڈالر کی ہے، اس کے فارن ایکسچینج ریزرو اس وقت 450 ارب ڈالر کے ہیں. یہی وہ صورتحال ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور ہمیں معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. ہمیں اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اسی ولولے کا اظہار کرنا ہے جو ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اپنے لگاؤ کے لیے کیا. کیونکہ اگر ہم معاشی اور اقتصادی طور پہ کھڑے نہیں ہوئے اور اس صورتحال کو ہم نے نہیں بدلا، ہم نے فوری طور پہ معیشت اور اقتصادیات پہ اپنے آپ کو یکسو نہیں کیا، تو ہم اپنا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. کشمیریوں کا بوجھ ہم کیا اٹھائیں گے؟